قرآن پاک میں ایک سورت ایسی ہے جو کسی نظم کی طرح محسوس ہوتی ہے، جس میں ایک ہی سوال بار بار گونجتا ہے۔ جی ہاں، یہ سورت الرحمن ہے، ایک ایسی سورت جو پوری کائنات کی خوبصورتی اور اس کے توازن کا قصیدہ ہے۔ تو چلیں اس کے گہرے پیغام کو سمجھنے کے لیے اس کی آیات میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں شکر گزاری کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ سورت کا آغاز ہی دیکھیں کتنا زبردست ہے۔ یہ سیدھا رحمت کو 3 بہت بڑی نعمتوں سے جوڑتی ہے۔ پہلی، قرآن کا علم، دوسری، انسان کی تخلیق یعنی ہمارا اپنا وجود، اور تیسری، بولنے اور سمجھانے کی صلاحیت۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر اس سورت کی بنیاد بنتی ہیں۔ مطلب یہ کہ رحمت کوئی خالی احساس نہیں، بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو تخلیق کرتی ہے۔ تو ہم اس سورت کو کیسے سمجھیں گے؟ سب سے پہلے ہم رحمت کے نزول پر بات کریں گے، پھر کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں کو دیکھیں گے، اس کے بعد توازن اور انصاف کی بات ہوگی، پھر یوم حساب کی حقیقت، اور آخر میں جنت کی ایک جھلک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سورت صرف اپنے پیغام کی وجہ سے خاص نہیں ہے، بلکہ اس کا انداز، اس کی ساخت بھی بالکل منفرد ہے۔ اس کا پورا ڈھانچہ ایک ہی سوال کے ارد گرد بنایا گیا ہے، ایک ایسا سوال جو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ سننے والا سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اور سب کچھ شروع ہوتا ہے اس کے نام سے، الرحمن، یعنی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ یوں سمجھیں کہ یہ نام ایک اینک کی طرح ہے۔ اس صورت میں آگے جو کچھ بھی آئے گا، چاہے وہ ستاروں کی تخلیق ہو یا انصاف کا حکم، اسے اسی رحمت کی اینک سے دیکھنا ہے۔ اور یہ رہی وہ آیت جو اس سورت کی جان ہے، اس کی دھڑکن ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال 31 بار دہرایا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہر بار جب یہ سوال آتا ہے تو یہ دلائل کے پہاڑ میں ایک اور پتھر جوڑ دیتا ہے، اور انکار کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ انسانوں اور جنات دونوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اپنے آس پاس دیکھو اور ان لاتعداد نعمتوں پر غور کرو۔ اچھا، تو یہ نعمتیں ہیں کون سی؟ سورت اپنی بات شروع کرتی ہے کائنات سے، ہمیں اس عظیم اور منظم دنیا کی طرف متوجہ کر کے جسے ہم ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے وہ ہے کائنات کا نظم و ضبط۔ سورج اور چاند جو ایک بالکل ٹھیک حساب کے مطابق چل رہے ہیں، اسی کی وجہ سے دن اور رات ہیں، موسم بدلتے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ وہ خاموش مستقل نظام ہے جس پر ہماری پوری زندگی ٹکی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ آیت، کتنا خوبصورت خیال ہے یہ کہ صرف جاندار ہی نہیں بلکہ آسمان کے تارے اور زمین کے درخت بھی سب سجدہ کر رہے ہیں، مطلب وہ بھی ایک الہی قانون کے تابع ہیں۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جس میں کائنات کی ہر چیز اپنے بنانے والے کے حکم پر چل رہی ہے۔ اور پھر ایک اور مثال، ایک قدرتی عجوبہ، 2 سمندر جو آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک پردہ ہے۔ میٹھا اور کھارا پانی ساتھ ساتھ بہتے ہیں پر ایک دوسرے میں گھل مل نہیں جاتے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ دنیا کتنی باریک بینی سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ تو کائنات کی یہ بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کے بعد وہی سوال پھر واپس آتا ہے، اور اب اس کا وزن اور بھی زیادہ لگتا ہے نا؟ یہ ہمیں ان بڑی بڑی خاموش نعمتوں پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے جنہیں ہم اکثر بس فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ اب یہاں سے سورت ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ بات کائنات کے توازن سے ہٹ کر اب انسانی معاشرے کے توازن کی طرف آ رہی ہے، مطلب کازمک آرڈر سے سوشل جسٹس کی طرف۔ یہ ایک بہت گہری تبدیلی ہے۔ تو سورت یہ کہتی ہے کہ جس طرح کائنات ایک پرفیکٹ بیلنس پر قائم ہے، بالکل اسی طرح انسانیت کو بھی ایک چیز دی گئی ہے، المیزان، یعنی توازن یا انصاف کا ترازو۔ اور یہ صرف دکان پر ناپ تول کا ترازو نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر معاملے میں انصاف اور عدل کا ایک یونیورسل اصول ہے۔ اور پھر قرآن واضح طور پر حکم دیتا ہے، پہلا کہ آسمان کو بلند کیا اور یہی توازن قائم کیا، دوسرا کہ اس توازن میں خلل نہ ڈالو، اور تیسرا کہ انصاف کے ساتھ تولو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ یہ ایک بہت واضح اور عملی ہدایت ہے۔ اور پھر سے وہی سوال، لیکن اس بار ذرا سوچیں، یہ سوال انصاف کو ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک نعمت بنا کر پیش کر رہا ہے کہ ایک انصاف پر قائم معاشرہ خود اللہ کا ایک تحفہ ہے، ایک ایسی نعمت جو ہمیں سکون اور استحکام دیتی ہے۔ اب یہاں سے سورت کا لہجہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اب دعوت اور نرمی نہیں بلکہ ایک سخت وارننگ ہے۔ یہ ان لوگوں کے انجام کی بات کرتی ہے جو ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور انصاف کے ترازو کو بگاڑتے ہیں۔ اور منظر کشی دیکھیں، کتنی شدید اور پریشان کن ہے۔ ایک ایسا دن جب آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ چمڑے کی طرح دھینکنے لگے گا۔ یہ اس کائناتی تباہی کا منظر ہے جب دنیا کا سارا نظام، ساری ترتیب ختم ہو جائے گی۔ اس دن کیا ہوگا؟
مجرم اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، وہ جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے بیچ چکر لگاتے رہیں گے اور ان پر آگ کا شعلہ اور پگھلا ہوا تانبا بھیجا جائے گا۔ یہ احتساب کی ایک بہت واضح اور سنگین تصویر ہے جہاں کوئی بچ نہیں سکے گا۔ اور حیرت کی بات دیکھیں، فیصلے اور عذاب کی اس ہولناک تفصیل کے بیچ میں بھی یہ سوال ایک بار پھر آتا ہے۔ شاید یہ ایک آخری، سب سے طاقتور وارننگ ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے ان نعمتوں کو پہچان لو۔ اور پھر عذاب کی اس تاریکی کے بالکل برعکس سورہ ایک دم روشنی کی طرف پلٹتی ہے۔ اب بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے انعام کی جو اللہ سے ڈرتے رہے اور شکر گزاری کی زندگی گزارتے رہے۔ یہاں صرف ایک نہیں بلکہ جنت کے کئی درجات کا ذکر ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان کے لیے 2 باغ ہوں گے اور ان سے نیچے 2 اور باغ، ایک میں پھیلتی ہوئی شاخیں ہوں گی تو دوسرے گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، ایک میں 2 بہتے ہوئے چشمے تو دوسرے میں 2 ابلتے ہوئے چشمے، ہر قسم کے پھل، کھجوریں، انار، یعنی انعام کے بھی الگ الگ درجات ہیں اور ہر ایک کی تفصیلات بہت خوبصورت ہیں۔ اور جنت کو مزید کیسے بیان کیا گیا ہے؟ ایسی ساتھی جو یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں، نیک اور خوبصورت حوریں خیموں میں محفوظ، سبز مسندوں اور خوبصورت قالینوں پر ٹیک لگائے ہوئے۔ یہ کوئی خالی تصور نہیں ہے بلکہ خوبصورتی، آرام اور سکون کا ایک مکمل منظر ہے جو اللہ کے فضل کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ جنت کے اس حسین تصویر کشی کے بعد یہ آیت آخری بار آتی ہے اور اب یہ پوری بحث کو سمیٹ دیتی ہے۔ اب بات بالکل صاف ہے، نعمتوں کو ماننے کا نتیجہ یہ ابدی سکون ہے اور ان کا انکار کرنے کا نتیجہ وہ عذاب۔ اور سورت کا اختتام کسی سوال پر نہیں بلکہ تعریف اور حمد کے ایک اعلان پر ہوتا ہے۔ بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ تو جس الرحمن کے نام سے بات شروع ہوئی تھی اسی کی عظمت پر آ کر یہ دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں سورۃ الرحمن ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا نعمتوں کو پہچاننا اور شکر ادا کرنا صرف ایک ذاتی روحانی کام ہے، یا پھر کائنات اور ہمارے اپنے معاشرے میں توازن اور انصاف قائم رکھنے کے لیے یہ سب سے پہلی اور سب سے ضروری شرط ہے؟